نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال عز وجل والذين يهاجرون في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو تمام جہان والوں کا پالنہار رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مقدسہ، اس ذات مطہرہ جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کو موقع کے مناسبت سے یہ مناسب معلوم ہوا کہ ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور آج تقریباً 6 تاریخ محرم الحرام کی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے اور بالخصوص اس عشرے کے اندر کیا واقعات، کیا حادثات اور کیا تاریخی پہلو اور کیا شرعی پہلو ہیں، انشاءاللہ قرآن و مجید اور احادیث رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اسی موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کروں گا۔ موضوع خطابت ہے محرم الحرام کی شرعی حیثیت اور تاریخی حیثیت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا اس مہینے کو مقام و مرتبہ دیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورہ توبہ کی ایک پوری آیت پڑھی گئی اور دوسری جگہ سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی گئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھا گیا۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس مہینے کو اتنی عظمت والا مہینہ کیوں قرار دیا؟ اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے
جب اس کائنات کو بنایا تو کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو مقرر کیا، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، اور ان 4 مہینے حرمت والوں میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے 12 مہینے کی گنتی کو مقرر کر دیا، اور ان 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے 4 حرمت والے مہینے قرار دے دیے۔ منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ رب العالمین تو سارے اہل ایمان کو، سارے انسانوں کو اور ساری بشری تقاضے کو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ اللہ کے بندو تم اپنی پوری کی پوری زندگی میں کسی کے ساتھ ظلم مت کرنا، اللہ رب العزت کے ساتھ تم شرک مت کرنا، بغاوت مت کرنا، ناانصافی مت کرنا، اپنے آپ میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے متقی اور پرہیزگار بندے بننے کی کوشش کرتے رہنا۔ پھر بھی اللہ رب العالمین خاص کر کے ان مہینوں میں کہہ رہا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان مہینوں کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر تم اللہ رب العالمین نے جب تمہیں ظلم سے منع کر دیا ہے تو اپنے آپ میں ظلم سے بچا لینا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اور اللہ رب العالمین نے جب اس ظلم کا قرآن مقدس کے اندر اللہ نے جب نازل فرمایا تو اس ظلم سے بہت سی شکلیں مراد ہیں، اور بہت سی برائیاں اور بہت سے ایسی ایک انسانی زندگی کے اندر جو ہونے والی خطائیں جو سرزد ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس ظلم کے شکار آئیں گی۔ ایک مومن کی زندگی کے اندر سب سے بڑا ظلم یہی ہوگا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایک بڑا ظلم اللہ نے اس کو کہا۔ اب ان مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ شرک کرنا ایک طریقے سے ظلم ہے، جھوٹ بولنا ایک طریقے سے ظلم ہے، گالی دینا ایک طریقے سے ظلم ہے، کسی کی عزت و آبرو کو ناحق طریقے سے اس کو نیلام کرنا ظلم ہے، کسی کے مال کو ناحق طریقے سے کھانا ظلم ہے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی کے اندر اگر اس کا دل اس بات پر گوارا کر دے کہ میرا یہ کام برا کام ہے اور شریعت نے اس کام کو منع فرمایا ہے، اور اگر ایک انسان کا ضمیر اس بات پر گواہ بن جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ برا کام ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ساری کی ساری برائیاں یہ ظلم کی شکار اور ظلم کی شکلیں میں شمار ہوتی ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر اور خود نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کرام کو بالخصوص اس مہینے کے اندر، اور یہ تو حد اس وقت تک ہوتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر صحابہ کرام بیعت کرنے والے یہ تو اپنے آپ کو بچاتے ہی تھے، لیکن اسلام سے پہلے اہل کفر، اہل مشرک، یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی اس حرمت والے مہینے کی اس لفظ پر وہ بھی عمل کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر مشرکین مکہ اپنی جنگوں کو بند کر دیا کرتے تھے، اپنی لڑائیوں کو بند کر دیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے قبیلے کے جو تناؤ، جو بگاڑ، جو جھگڑے، جو لڑائیاں، جو تیر اندازیاں ہوا کرتی، وہ ان حرمت والے مہینوں میں باز آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا بے شک اس ماہ محرم کو اللہ رب العالمین نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دے دیا۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا مہینہ اپنے نام سے صفت کر لیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو شخص رمضان المبارک کا روزہ رکھے اور اس رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی اور مہینے میں اتنا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو نبی کریم محمد رسول اللہ کی سنت ہے کہ وہ اللہ کے مہینے کا روزہ رکھے۔ اللہ کا مہینہ سے مراد کون؟ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم الحرام یہ اللہ کی نسبت اور اللہ کی صفت سے متصف ہے۔ اور جب اس مہینے کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دے دیا تو اس مہینے کی افضلیت اور اس مہینے کا مقام و مرتبہ تو اور اونچا ہو جاتا ہے۔ نام آتی ہے خصوصیت کی، بات آتی ہے عوام کی، یا بات آتی ہے کسی چیز کے خواص کی، تو اللہ رب العالمین نے جیسے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ کی نگاہ میں پورے کے پورے 12 مہینے ہیں، لیکن جب محرم الحرام کا مہینہ جب اس کا نام آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو خصوصیت دے دیتا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب بیوت اللہ ہیں،
اس روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں سب بیوت اللہ ہیں، لیکن جب بیت اللہ کا نام آتا ہے تو ساری دنیا جانتی ہے خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ کی مسجد کی بات ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر بہت سی اونٹنیاں بنائی ہیں، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جب تذکرہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ناقۃ اللہ کا لفظ جب استعمال کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو خصوصیت اور اس کو وہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی مرتبہ اللہ نے محرم کو دیا ہے، یہی مرتبہ اللہ رب العزت نے محرم کا دیا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ شرعی تقاضے کیا ہیں، اس محرم الحرام کو شرعی نقطہ نظر کیا ہے، شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کا یہ مہینہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور بالخصوص اس مہینے کے ان ایام میں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ قرار دیا۔ عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام یعنی تقریباً 9 اگست کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کے روزے کو رکھنے کے بارے میں پیارے حبیب محمد الرسول اللہ سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ایک دن کے عاشورے کے روزہ رکھنے پر اللہ رب العالمین 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ اور دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آرزو اور اپنی چاہت اور اپنی منشا ظاہر کی کہ اگر لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ رب العالمین آئندہ سال مجھے زندہ رکھا تو انشاءاللہ میں 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں ایک روزہ اور رکھوں گا، اور وہ روزہ یہودیوں کی مخالفت، اہل کتاب کی مخالفت۔ قربان جاؤ اس نبی کریم پر، قربان جاؤ اس نبی کریم پر جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن جب پتہ چلا اہل کتاب بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میری اللہ تعالیٰ اگر زندگی برقرار رکھی تو انشاءاللہ آنے والے سال میں 1 دن کا روزہ 9 محرم کا اور روزہ رکھوں گا۔ لیکن اگر کسی عذر کی بنیاد پر، کسی پریشانی کی بنیاد پر یہ آدمی بھول گیا، 9 محرم کو نہیں رکھ پایا ہے تو اصل مقصود 10ویں محرم کا روزہ ہے، لیکن اگر کوئی 11ویں رکھ لیتا ہے، یہاں مخالفت مقصود ہے اہل کتاب کی، تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اصل سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی کہ 9 محرم کو میں روزہ رکھوں گا اگر میری زندگی رہی، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز ایسی بات عیب کی بات نہیں ہے کہ وہ 11 کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ اصل 9 محرم کا روزہ اور 11 محرم کا روزہ ہے یہ جو مخالفت کی بنیاد پر ہے، اور اصل 10 محرم الحرام کا یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ یہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اللہ رب العالمین کی تعلیمات اپنے امتیوں تک اور اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور ہمارے اوپر بھی ضروری ہے، ہمارے اوپر لازمی ہے، کمپلسری ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا انعام رکھا ہے۔ صحابیہ حضرت ربعی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عاشورہ کے دن ایک منادی کو، آواز لگانے والے کو مدینہ منورہ کی گلیے میں بھیج دیتے ہیں، جاؤ اے میرے صحابہ اعلان کر دو کہ مدینہ کے اندر سارے کے سارے مسلمان اس عاشورے کے روزے کو رکھیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول کے پیغام کو، جب میرے کانوں تک یہ بات پہنچی، واللہ میرے گھر میں معصوم بچے بھی تھے، میرے گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، میں خود روزہ رکھی اور میں اپنے ان ننھے بچوں کو بھی میں نے روزہ رکھوائی، اور جب وہ میرے چھوٹے ننھے معصوم بچے جب وہ بھوک سے بلکتے تھے میں ان کو کھلونے دے کر بہلا پھسلا دیا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، اپنے دور میں جب ان کو خلافت ملی تو ایک موقع پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہی عاشورہ کا دن تھا، یہی عاشورہ کا دن تھا۔ ایک شرابی، ایک نشہ کرنے والا ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گزر رہا تھا، اور وہ شراب کی نشے میں ایک دم مست تھا۔ اس کو بلایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کے اوپر کوڑے کی ضرب لگائی، مارا اس کو، اور مارنے کے بعد کہا تھو ہے تیرے اوپر، اور تو اتنا نوجوان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود تو روزہ نہیں رکھا، مدینہ کے اندر معصوم بچے بھی روزہ ہیں، لیکن ہم رمضان کی حالت میں تو روزہ رکھتے نہیں، تو یہ عاشورہ کا روزہ تو ہمارے لیے کیا زیب دیتا ہے۔ ہٹے کٹے نوجوان، ہمارے سامنے اٹھنے بیٹھنے والے نوجوان صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار، اپنے بزنس کے اندر مست ہیں، وہاں ان کی کوئی انرجی ختم نہیں ہوتی، وہاں ان کی کوئی طاقت ختم نہیں ہوتی، پورا کا پورا کام کر رہے ہیں، 90 کلو، 100 کلو، 60 کلو کا بھاری وزن اٹھا کر وہ چلتے پھر رہے ہیں، لیکن جب رمضان کے روزے کی بات آتی ہے تو 1 کلو دوائی کی پڑیا جیب میں رکھ کے ٹہلتے ہیں، مولانا بیمار ہوں۔ اللہ رب العالمین اس بہانے سے بچائے،
اللہ رب العزت اس بہانے سے بچائے. دنیا میں تو بہانہ ہم کر لیں گے, لیکن کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا, ہم کیا جواب دیں گے؟ اس نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے مشکلات مرحلے میں انہوں نے اتنی بڑی بڑی تجارت, کاروبار اور کاشتکاری کی ہے کہ ان کے جسموں سے روزے کی حالت میں پسینہ ختم نہیں ہوتا تھا, لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے کبھی سودا نہیں کیا کہ میرے اوپر بڑی مجبوری ہے اور میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں روزہ نہیں رکھوں گا. یہ ان کی زندگی میں کبھی تاریخ کا کوئی ورق اٹھا کر دیکھ لو, کوئی ایک لفظ نہیں ملے گا کہ کسی صحابہ نے نبی کی زندگی میں انہوں نے یہ بہانہ کیا ہو. بتلاؤ کیا ہمارے اندر وہ معیار, وہ صحابہ سے محبت, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا وہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اور نہیں ہے تو ایسے اخلاق, ایسے کردار, ایسے نمونے اور ایسے صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. اگر رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی اور مہینے کو اللہ نے اتنی فوقیت, اتنی اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ اس محرم کے مہینے کا روزہ ہے جس مہینے کو اللہ نے اپنے نام سے جوڑ لیا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اللہ رب العالمین اسی مہینے کے اندر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی کچھ ایسے واقعات, کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں, کچھ ایسے واقعات اور کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے ہیں جو ساری دنیا کے لیے نشان عبرت ہیں. یہ تو شرعی حیثیت میں جو چیزیں آپ کے سامنے تھیں, اللہ رب العالمین کا کلام, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھا گیا. اب اس کے بعد جو تاریخی حوالے سے اس مہینے کو کیا مقام و مرتبہ حاصل ہے, تاریخ گواہ ہے. تاریخ کا ایک ایک ورق اٹھا کر دیکھو, اس ماہ محرم الحرام کی جو سب سے پہلی تاریخ اس سے جڑتی ہے وہ تاریخ ہے جس تاریخ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک ظالم, ایک جابر, ایک شرکش, ایک کمینے انسان سے اللہ رب العالمین نے, مظلوموں کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی تھی. کون سا ظالم؟ وہی ظالم جس کو دنیا فرعون کہتی ہے, وہی ظالم جس کو دنیا فرعون کہتی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اس کی ظلم بربریت, ان کی پوری قوم بنی اسرائیل جو اس وقت اہل ایمان میں شمار ہوتی تھی, یہ اس فرعون کی ظلم بربریت میں, اس فرعون کی اس کی سرکشی, اس کی بغاوت میں اور اس کے کمینے پن یہ پوری قوم, اور حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تنگ آ گئے تھے, پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی پوری جد و جہد لگاتی تھی ان بنی اسرائیلیوں کو ستانے میں. لیکن یہ محرم الحرام کا یہ وہی مہینہ ہے, اور یہ محرم الحرام کا وہی 10ویں محرم ہے جس دن اللہ رب العالمین نے اس ظالم, اس جابر اور اس بدبخت سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. اور اس کا نعرہ کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی. اس کا نعرہ تھا انا ربکم الاعلی, اے لوگوں میں تم سب کا رب ہوں, میں تم سب کے اوپر حاکم ہوں. اور یہی یہاں تک نہیں بلکہ قرآن مقدس کے الفاظ موجود ہیں, بلکہ قوم والوں کو تانا دیتا اور حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر لعن و طعن کرتا اور یہاں تک کہہ دیتا الیس لی ملک مصر ھذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, اے بنی اسرائیلو تم جانتے نہیں ہو یہ مصر کے اندر جو نہریں بہ رہی ہیں, اور یہ مصر کس کا ہے؟ یہ مصر کس کا ہے؟ یہ میرا ہے, یہ میرا مصر ہے, تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یہ اس فرعون کے جملے ہوا کرتے تھے, یہ اس فرعون کی حرکتیں ہوا کرتی تھی. اور اللہ رب العالمین کے ساتھ تو بغاوت, اللہ رب العزت کے ساتھ تو بغاوت حد تو اس وقت ہوتی ہے جب ظلم پر ستم بر ستم ہوتا جاتا ہے. رب العالمین سے بغاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے مخلوق سے بھی بغاوت کر بیٹھتا ہے, اللہ کے مخلوق سے بغاوت کرتا ہے. اللہ قرآن مجید میں اعلان کر دیتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین, کہ وہ اللہ رب العالمین سے ایسی سرکشی, ایسی بغاوت پر آمادہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں
کرو۔ اللہ رب العالمین کے ماننے والے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے بنی اسرائیلوں کو وہ اتنا ستاتا تھا، وہ ان کی جماعت کو اتنا پریشان کرتا تھا، یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کے بچوں کو مار دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً زمین میں فسادی بن گیا تھا، وہ زمین میں فسادی بن گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ اس فرعون کی ظلم بربریت اور اس فرعون کی سرکشی بغاوت اللہ کے بندوں کو بہت پریشان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت جلال میں آتی ہے، رب العالمین کی شان اللہ عز و جل کی قدرت جلال میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو اسی دن، اسی محرم الحرام کے دن، 10 محرم الحرام کے دن اللہ رب العالمین اسے سمندر میں غرق کر دیتا ہے، اور اسی شکرانے میں اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ اسی خوشی میں اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھے تھے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے دیکھا اس فرعون کی ظلم بربریت، اس کی بغاوت، تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرما دیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے بندوں پر، مظلوم بندوں پر جب کوئی ظالم حد سے زیادہ جب ان کے اوپر حاوی ہوتا ہے، ان کے اوپر مسلط ہوتا ہے، تو آخرت میں تو وہ عذاب تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین مظلوموں کے دلوں کو سکون، ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور اللہ نے بنایا، اللہ رب العالمین نے جب سمندر میں اس کو غرق کر دیا تو اعلان کرتا ہے، اسی سمندر کے اندر سے اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی جانب اعلان کرتے ہوئے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ ابھی تک تو اللہ سے سرکشی اور اللہ سے بغاوت، انا ربکم الاعلی جیسے نعرے بلند کرتا پھرتا تھا، لیکن جب اپنے اوپر پڑی، جب اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ عذاب ڈالا، تو اپنے آپ میں کہہ رہا ہے کہ امرت ان اعبد اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا، اور کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، جس پر اللہ کے پیغمبر ایمان لائے، جس پر یہ اہل ایمان ایمان لائے، میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دکھایا، جب بنی اسرائیل سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر جب یہ منظر دیکھ رہے تھے، واللہ کتنی بڑی خوشی ان کو مل رہی ہوگی، کتنی بڑی خوشی مل رہی ہو رہی ہوگی کہ اللہ رب العالمین نے دکھایا دنیا کے اندر کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بچے پیدا ہوتے ان کو مار دیتا تھا، بچیاں پیدا ہوتی ان کو لونڈیاں بنا لیتا تھا، اور کس طریقے سے اللہ نے انصاف کیا۔ اور یہ مظلوم بنی اسرائیل، اس نے دیکھا کہ سامنے ظالم فرعون وہ نیست و نابود ہو رہا ہے، وہ غرق ہو رہا ہے، سمندر نے اسے نگل لیا ہے، اور یہ کتنا ٹھنڈک والا ماحول بنتا ہے ایک مظلوم کے سامنے جب ظالم کو اللہ تعالیٰ چکنا چور کر دیتا ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے، چاہے مومن پر ظلم کرے، چاہے مشرک پر ظلم کرے، چاہے کافر پر ظلم کرے، کسی بھی انسان پر ناحق طریقے سے جو ظلم کرے، وہ اپنے آپ میں کتنا بڑا متقی ہو، کتنا بڑا پرہیزگار ہو، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے اندر سزا دے کر ہی اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، اللہ دنیا کے اندر اس کو سزا دے کر ہی اٹھاتا ہے تاکہ مظلوم کو تسلی مل جائے۔ اور اللہ دکھایا ہی بنی اسرائیل کو کہ کس طریقے سے فرعون کی بربریت نے اس کو ہلاک و برباد کیا، اور بنی اسرائیل اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت نے دلی سکون اور دلی ٹھنڈک مہیا کیا۔ یہ پہلا واقعہ تاریخ کے حوالے سے۔ دوسرا واقعہ جو اس ماہ محرم سے، اس ماہ محرم کی نسبت سے ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی، جس زندگی کے اندر مکہ کے مشرک، مکہ کے منافق، مکہ کے اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنے والے انسان، ان سارے کے سارے لوگوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف نکل پڑے، تو آپ کے ساتھ بے شمار صحابہ کرام ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہجرت کی، اور ہجرت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین ہاجروا فی اللہ
اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. جو اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی رضامندی اس کی خوشنودی کے خاطر اپنے تن من دھن دولت ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر, وہی صحابہ جو مکہ کے اندر بڑے مالدار اور بڑے اہل ثروت میں ان کا شمار ہوتا تھا, مدینہ منورہ پہنچے ہاتھ خالی ہے, بدن پہ لباس بھی نہیں ہے, پیر میں چپل بھی نہیں ہے, اپنے پاس سواری بھی نہیں ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر ہجرت کے لیے نکل پڑے. جب گھر والوں کو پتہ چلا, آ کر حضرت ابو سلمہ سے ان کی بیوی چھین لیتے ہیں. کہتے ہیں اے ابو سلمہ جانا ہو تو جاؤ, میری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ, میرے بھائیوں قربان جاؤ صحابہ کی اس قربانی پر. اگر ہماری زندگی کے اندر بھی اگر ہجرت کے ایسے معاملات آئے تو ہمیں بھی ایسی قربانی دینی پڑے تو کوئی اس میں بعید نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہوگا. نقصان دیکھو, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, یہ وہ صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت, اتنی چاہت, اتنی لگن کہ جب مکہ سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے اونٹنی پر بیٹھ گئے, آگے بیٹے کو بٹھا لیا, پیچھے بیوی کو بٹھا لیا, مکہ سے نکل پڑے. ابھی نکلے ہی تھے کہ راستے میں سسرال والے آ گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کے پاس مدینہ منورہ جا رہا ہوں. تو سسرال والے نے کہا جانا ہو تو جاؤ, میری بیٹی کو چھوڑ کر جاؤ. میرے بھائیوں قربان جاؤ, نبی کی زندگی کے اندر نبی کے ایسے صحابہ جو ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کی بیوی, اس کی شریک حیات میں اتنی ہمدرد اور اتنی شریک حیات میں مددگار ثابت ہوتی ہے, جو اس کی دنیا کی زندگی میں کوئی اتنا کھلا, کوئی اتنا کلوز نہیں ہوتا جتنا ایک مرد کے لیے اس کی بیوی ہوتی ہے. اب بیوی کی جدائی پر شوہر پر کیا گزرے گی. ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ پڑی, اللہ رب العالمین سے دعائیں کی, کہا لے جاؤ اپنی بیٹی کو. آگے پہنچے, گھر والے آ گئے, اپنے گھر والے آ گئے. انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کہا جانا ہو تو جاؤ, میرے اس پوتے کو چھوڑ کر جاؤ. جانا ہو تو جاؤ, میرے اس پوتے کو چھوڑ کر جاؤ. میرے بھائیوں اپنے جگر پر ہاتھ رکھ کے پوچھو, ہمارا خون, ہمارا لاڈلا, ہمارا بیٹا اگر کوئی ہم سے مانگے کہ مجھے دے دو, تمہیں جانا ہو تو جہاں جاؤ, فیصلہ آپ اپنے ضمیر سے کر لو کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا. نگاہ آسمان کی طرف گئی اور کہا اے اللہ, ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا محمد رسول اللہ پر قربان ہے. آگے بڑھے اور آگے بڑھے. بڑا بھائی آیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں. ہاتھ میں جو پوٹریاں تھی, جو دینار و درہم تھے, راستے کے لیے کچھ توشہ کے لیے, کچھ کھانے پینے کے لیے جو ساز و سامان تھے وہ چھین لیا. کہا جانا ہو تو جاؤ اور آگے پہنچے. چھوٹا بھائی آیا, کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں. کہا جانا ہو تو جاؤ, یہ سواری مجھے دے دو, یہ اونٹنی مجھے دے دو. اتر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب, اس مدینہ منورہ کی جانب پیدل چل پڑے. قربان جاؤ میرے بھائیو, جب اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب محرم الحرام کی یہ ہجری والے مہینے کی ہجری کی سال میں جب انہوں نے ہجرت کی ہے, اور جب یہ ہجری سال, ابھی تو ہم 1443 کے اندر گزر رہے تھے, 1444 شروع ہو گیا. جب ہجری کا سال شروع ہو میرے بھائیو, یہ اسلامی سال کا آغاز اس مہینے سے ہوتا ہے. آپ صحابہ کی ہجرت کو یاد کرو, آپ صحابہ کی ہجرت کو یاد کرو گے, تمہارے دل کو تقویت پہنچے گی. تمہارے زندگی کے اندر جتنے ٹینشن, جتنی بیماری, جتنی پریشانی, جتنی بھی تکلیفیں ہیں, سب ہیچ ہو جائیں گے ان کے سامنے, ان کی قربانیوں کے سامنے. اللہ کے رسول کے سامنے پہنچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھ کر آپ سلام پھیر کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں. کس حالت میں کھڑے ہیں؟ بھوک کی شدت سے ہونٹ پھٹ چکے ہیں اور چٹیل میدان میں چلتے چلتے پاؤں پھٹ چکے ہیں. کہا اللہ کے رسول نے عبد الرحمن کیسے آئے؟ عبد الرحمن نے کہا اللہ کے رسول, روتے ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول, سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں, آپ کی محبت میں دین بچا کے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ استعمال کیا؟ کہا عبد الرحمن, اگر دین بچا کے آئے ہو تو رب کعبہ کی قسم سب کچھ بچا کے آئے ہو, کچھ نہیں لٹا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لسان مقدس سے جنت کی ضمانت دے دی. اور دوسرے موقع پر یہاں اللہ کے رسول نے کہا عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں اچھلتے کودتے انشاءاللہ داخل ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی اسی طریقے سے قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے.
میرے بھائیوں صحابہ کی زندگی یاد کرو، جب ہجری سال ہو تو بے شمار صحابہ کی زندگیاں ہجرت کرنے پر میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا مجبور ہو گئے، مکہ آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، مکہ آپ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ یہ مکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ، ہم سب کے بابا خلیل اللہ، اللہ رب العالمین کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑنا گوارا نہیں کیا، لیکن جب مکہ سے نکلے، مڑ کر مکہ کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے کہا اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ مکہ والے مجبور کر دیے ہیں، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو پھر لوٹ کے آؤں گا۔ اور اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ آیت کریمہ، یہ ساری کی ساری آیتیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیتیں اللہ رب العزت نازل کر کے پیارے حبیب کو اسی مکہ کے اندر بڑی عزت، بڑی شان و شوکت اور بڑے ہی آرام اطمینان سے اور بڑی ہی سربلندی کے ساتھ پیارے حبیب کو مکہ میں اللہ رب العالمین داخلہ دلواتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی محرم الحرام کے ہجری کے سال سے ایک واقعہ یہ بھی نقل ہے۔ تیسرا واقعہ جو اسلامی تاریخ کے اوراق میں سب سے دردناک اور سب سے سیاہ اور سب سے تکلیف دہ واقعہ کہ اللہ رب العالمین کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول، جن کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حسن حسین ہے، یہ ہمارے پھول ہیں، یہ حسن حسین، یہ ہمارے دو جگر کے ٹکڑے، یہ پھول ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے نفرت کرتا ہے میں ان سے نفرت کرتا ہوں۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو ظالموں نے، بغاوت کرنے والے سرکشوں نے، عراقیوں کے دھوکے بازوں نے خط بھیج کر نواسۂ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً انہوں نے 70 سے 80 سے زائد انہوں نے خطوط بھیجے، کہا میرے پاس چلے آؤ۔ اس وقت سیاسی معاملات کچھ اور تھے، اور وہاں پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خطوط کو بار بار پڑھتے انہوں نے کہا کہ شاید بڑی محبت اور بڑی دردمندانہ اپیل سے بلا رہے ہیں، اور بلانے کے بعد وہ میرے اوپر میری بات مانیں گے، میری تعلیمات پر شاید عمل کریں گے۔ لیکن حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ عبید اللہ بن زیاد اس طریقے سے منافقت والی حرکت کر کے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی میدان میں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ عبید اللہ بن زیاد جب اپنی اس بغاوت پر آمادہ ہو گیا اور اس نے خطوط بھیج کر، اور ابھی یزید کو پتہ نہیں، میرے بھائیوں معاف کرنا، رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ساری کتاب اٹھا کر دیکھ لو، دنیا کی ساری تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، اگر یزید قاتل حسین میں شمار ہے، رب کعبہ کی قسم وہ صحابی رسول کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ پوری تاریخی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ہم تو سنتے بہت ہیں لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم سنتے بہت ہیں، ہم نے پڑھا نہیں ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عبید اللہ بن زیاد، اس سرکش، اس باغی نے، جو اس وقت عراق کا گورنر تھا، اس نے بڑی بڑی شرطیں رکھنی چاہیے۔ ایک شرط یہ بھی رکھی کہ اے حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے تلوار کو، اپنے ہتھیار کو چھوڑ دو، لیکن ایمان کس کا؟ اس نانا کا ایمان، جس نانا نے کہا تھا کہ یہ میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ان کو یہ چیزیں زیب نہیں آئی، اور انہوں نے کہا یہ کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ ہاں، 3 معاملے میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، ان تینوں میں تمہیں جو پیش آئے وہ میرے کو اجازت دے دو، میں اس چیز کو اپنانے کو تیار ہوں۔ پہلی شرط، حضرت حسین بن علی نواسۂ رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے گوشے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون قرار دیا، اپنا جگر کا گوشہ قرار دیا، اور اسی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد اس باغی سے کہا کہ یا تو تم مجھے واپس جانے دو، میں مدینہ منورہ، میں تمہیں بلا تکلیف پہنچا میں واپس چلا جاؤں گا۔ اس کو نہیں مانا۔ دوسری شرط رکھے، بولے کہ اگر تم مجھے مدینہ نہیں جانے دیتے تو تم مجھے کسی ایسی وادی یا مجھے کسی ایسی گھاٹی پر چھوڑ دو جس وادی پر آپس میں ایک دوسرے سے جہاد کرتے رہیں، میں اپنی زندگی وہیں پر گزار دوں گا۔ یہ بھی نہیں مانا۔ تیسری شرط انہوں نے رکھی، کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے یزید بن معاویہ کے پاس جانے دو، لیکن اس کو بھی نہیں مانا۔
اس کو بھی نہیں مانا، اور وہ اپنی سرکشی، اپنی بغاوت پر حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رہنے والے خاندانوں میں، ان کے اہل بیت میں سے، ان کے بچوں میں اور ان کے کچھ قریبی لوگوں میں اس نے سارے کے سارے لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین اس کو ہلاک و بربادی کے ساتھ اللہ آخرت میں دنیا والوں کے لیے اللہ نشان عبرت دکھانا رب کریم۔ یہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا تو اہل بیت کے تعلق سے انشاءاللہ پورا اس میں تفصیلی کے ساتھ انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ اگر تاریخی حوالے سے اگر جو دنیا بیان کرتی ہے کہ حضرت حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا والے کا کہنا ہے، یہ اللہ کے رسول کا کہنا نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب کا کہنا نہیں ہے، بلکہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد جو مقام مرتبہ صدیق اکبر کو دیا تھا، وہ صدیق اکبر جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کے مصلے پر کھڑے ہونے کا شرف حاصل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں تھے، موت کی زندگی سے آپ گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ایام چل رہا تھا، اس وقت حضرت بلال روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس پہنچتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ۔ اندر سے کچھ آواز نہ آئی، روتے رہے، بار بار روتے روتے بلال پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ کے جسم کے اندر تاب نہ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اے لوگوں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرا دے۔ یہ کس کی زندگی میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور آج دنیا کے لوگ، دنیا کا بڑا بڑا ذاکر بیٹھ کر صدیق اکبر کو گالیاں دینا، عثمان غنی کو گالیاں دینا، خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا، جتنا صحابہ کرام کی تنقیص، جتنے صحابہ کرام کی گستاخی اس محرم الحرام کے مہینے میں ہوتی ہے، اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک کا پڑوسی انجینئر مرزا اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا مکار اور اتنا بڑا کذاب کہ وہ بیٹھ کر دنیا والوں کو لیکچر دیتا ہے، اور ہمارے کچھ نوجوان بھی اس کے فالوورز ہیں، ہمارے کچھ نوجوان ہیں۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک عقیدہ اس کا سن لو، اگر اس کو سنو گے واللہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے اللہ رب العالمین سارے کے سارے صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کتنے لوگوں سے اللہ راضی ہوا تھا؟ جن لوگوں نے بیعت رضوان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان سے اللہ رب العالمین راضی ہوا۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کی زبان میں اللہ تالا لگا دے، اور ایسے بندے کو اللہ یا تو ہدایت دے دے یا ہلاک و برباد کر دے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اے اللہ کے حبیب، آپ کے ہاتھوں پر ایمان لانے کے بعد جس شخص نے بیعت کی اور اسی ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کا صحابی ہے اور میں اسے جنت میں جگہ دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں ہے۔ اور اگر دنیا کہتی ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے ننھے سے بچے تھے، ان کو اٹھا کر اپنے گود میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، یہ میرے دونوں بچے بڑی بڑی قربانیاں پیش کریں گے اور اللہ انہی قربانیوں پر انہیں جنت کا سردار بنائے گا۔ ایک نواسے نے، ایک پھول نے اپنی قربانی جان دے کر دی ہے، ایک نواسے نے اپنی قربانی جان دے کر دی ہے، دوسرے نواسے نے اپنی قربانی کرسی چھوڑ کر دی ہے۔ کون سی کرسی؟ جس کرسی کے لیے آج دنیا کے اندر قتل و غارت ہو رہی ہے، یہی حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، شیعوں کی کتاب کے اندر، ان کی خود کتاب حیات القلوب کے اندر آپ اس کو اٹھا کر پڑھو، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا چوچرا پہنچتے ہیں، اور پہنچنے
مرنے کے بعد اپنے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی مسجد، اسی مسجد کے اندر، اور وہ نہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منبر خود سے اٹھا کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسجد کے اندر رکھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کو وہاں پر بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد کہا امیر معاویہ میں اپنے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں آپ پر بیعت کرتا ہوں آپ کی خلافت پر۔ وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تم بھی ان کی بیعت کرو، اور صحابہ کرام کھڑے ہوئے حضرت حسین کا چہرہ دیکھنے لگے۔ حضرت حسین نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جس کی قربانی یا جس پر بیعت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسے جس کی بیعت قبول کر رہے ہیں، تم بھی ان کی بیعت قبول کر لو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم